using, in satellite orbit and space. The hardware of the system. Copies of this in the part of the hardware. It's quite a good hardware. A simpler way of putting it, I say, is hardware is usually what you can see. You can touch it, you can see the physical components of the system. یہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ سے متعلقہ کورس ہے اور اس کا تعلق ہر پبلک کی جاب سے ہے اور اس کورس بہت سی ایسی باتیں دوسرے سے سیکھتے ہیں جو میں نہیں سیکھی جا سکتی. یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو سول ایڈمنسٹریشن کی سائیڈ ہے اس پہ کسی بھی دوران کارکردگی جب آدمی کام کر رہا ہے تو کوئی خاص اس سے فائدہ ہونے کی امید نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو تربیت کا کانسیپٹ ہے یا ٹریننگ کا وہ آرمی سے آیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی سچویشن فیس کرنی ہوتی ہے جو بار بار کرتی ان کی زندگی میں. لیکن ہم لوگ 13 سال کی سروس کے بعد یہاں آئے بیٹھے ہیں، ہم تو ہر روز ایک نئی سچویشن فیس کرتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ چیز جو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، جو پریکٹس ہم کر چکے ہیں، اس کی تھیوری اگر ہمیں اب سمجھائی جائے گی تو ہوگا. اس انسٹیٹیوٹ کا بیسک فائدہ یہ ہے کہ بہت سے محکموں سے لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بھی اور ان سے بھی ان سارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ڈسکس کریں اور جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے. اور آپ بتائیں. ہاں، وہ ہمیں تھیوریٹیکل کانسیپٹ بتاتے ہیں جس کے کنٹیکسٹ میں ہم سب جو ایکسپیرینس تجربات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس روشنی میں. Whereby we can pinpoint the corrupt. Sir, you are talking of corruption. May I tell you, if tomorrow somebody decides to come in to fill in all the posts that we are holding, there will be a line, a queue. They will say, sir, we don't want any salary. He should not be allowed to come near the judicial chair even 1,000 yards. He is the most person to be brought and seen in the citadel of. You are talking of, sir, that a person should not be allowed to. The religious education is not. You may be able to cite an example of a person who says his prayers and yet engages in corruption or other major vices. But that is the case. You find that you see the concept of we could never think of having a corrupt
judicial system, or a system in which corruption could creep. That was the only pride that we had. And we could boast and keep our high, you see, in front of the people, all type of people. Yes, we are people. We are just like you, but we are the people resisting all the temptations. We are sacrificing, you see, and existing. But that sacrifice which you made has to be honored by the people. The dishonest and the scrupulously honest can't be driven by the same stick, nor measured in the same scale. There has to be a difference between the two. And I think I fully endorse the views of that there must be a system devised. نیپا میں 4 کورس رہے ہیں. ایک کورس تو ہمارا ریگولر کورس ان مینجمنٹ ہے جو 17 ہفتے کا ہوتا ہے, اور اس کورس کے جو ٹریننگ سب پروموٹ ہو جاتے ہیں گریڈ 20 میں. دوسرا کورس جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے اس وقت پروبیشنر ایڈیشنل سیشن ججز کے لیے. یہ 2 مہینے کا کورس ہے اور اس میں 18 ایڈیشنل سیشن ججز جو ریکروٹ ہوئے ہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے. تیسرا کورس ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے. اس میں 20 ٹرینیز ہیں, سینئر آفیسرز ہیں. چوتھا ہمارا سیمینار چل رہا ہے یو ایس ایڈ کی مدد کے ساتھ نینسی سوئنگ. وہ اور یہ کورس ہے کہ وہ جو آپ پری ریڈنگ مٹیریل دیتے ہیں ہر کورس کے لیے اس کو کیسے آپ یوزفل یا پرووکیٹیو بنایا جائے کہ جس کے بعد پارٹیسپینٹ جو ہیں ان میں پیدا ہو کہ وہ بذات خود اپنے آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ کو اچھی. اور یہ 4 کورسز جو ہیں ان کا ٹوٹل جو پارٹیسپیشن ہے کوئی 115 آدمیوں کی ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری فیکلٹی تو وہی ہے جو پہلے تھی, لیکن کورسز بڑھ گئے ہیں, پارٹیسپینٹ کی بڑھ گئی ہے. تو نارملی ہمارے اسٹاف ممبرز جو ہیں ان کی ان پٹ جو ہے پر ڈے بجائے 8 گھنٹے کے 16-17 گھنٹے ہو گئی ہے. صبح ہم لوگ آتے ہیں اور شام 6-7 ہر ایک کو بچ جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم کورسز کرنے کے بعد پارٹیسپینٹس کو بھول جائیں یا ایک قسم کی ہم نے اسٹیریوٹائپ سی چیز بنائی ہو. ہر کورس کے بعد ریویو سیشن ہوتا ہے. لوگ ٹریننگ لے گئے ہیں ان سے جسٹیفیکیشن ہم مانگتے ہیں کہ یہ نے سیکھا ہے اس کی کچھ ویلیو ہے کہ نہیں. تو ان کے کامنٹس کے اوپر بیس کرتے ہوئے ہر کورس کا سلیبائی جو ہے وہ دوبارہ بنایا جاتا ہے, اس میں چینجز لائے جاتے ہیں, اس کو امینڈ کیا جاتا ہے. اور ہماری جو فیڈ بیک ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو یہاں سے ٹریننگ ہے وہ لوگ ان سے کارکردگی میں نہایت اچھے ہیں ان افسران سے جن کو نیپا نے ٹریننگ نہیں دی.
نیپا لائبریری میں کتابوں کی تعداد تقریباً 25,000 کے قریب جو کہ مندرجہ ذیل ٹاپکس پر محیط ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن، فائنینشیل مینجمنٹ، لوکل گورنمنٹ، رورل ڈیولپمنٹ، پرسنل ایڈمنسٹریشن، ہیومن ریلیشنز، ہسٹری اور اسلام. اس کے علاوہ نیپا لاہور لائبریری کو عن قریب کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے. اس کے لیے IBM PC کمپیوٹر خریدا جا رہا ہے اور 1 عدد مائکرو فلم ریڈر لیٹسٹ ڈیزائن کا خریدا جا رہا ہے تاکہ اس کی جرنلز خریدنے کی بجائے مائکرو فشز کو پارٹیسپینٹس کے استعمال میں لایا جائے. لائبریری میں تقریباً 1200 کے قریب لکھے ہوئے، اس کے قریب انسائکلوپیڈیاز اور ڈکشنری. جب یہ بنی تھی اس وقت سال 2 کرتے تھے. آہستہ آہستہ ہم نے کورسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی ہے. اس وقت یعنی اس سال میں ہمارا اندازہ ہے کہ ہم ایڈوانس کورسز کے علاوہ جن کی کہ مدت تقریباً ہے ان کے علاوہ 40 ہم شارٹ کورسز کریں گے. ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ کورسز کو منعقد کرنے کے لیے ہمارے ہاں اسی حساب سے سہولتیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ہماری یہی دقت تھی کہ اتنے کلاس روم اور سنڈیکیٹ رومز نہیں تھے ہم ان کورسز کو منعقد کر سکیں. اس لیے یہاں پہ 4 ایڈیشنل کلاس رومز بنوائے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک نیا منصوبہ بھی تھا جس کے تحت ایک بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں جس میں کہ صرف تعلیم و تدریس کے لیے 8 کلاس روم رکھے گئے ہیں. امید ہے کہ جب یہ 1 سال کے عرصے کے 1 یا 1.5 سال کے عرصے کے بعد تکمیل ہو جائے گا تو ہم ان کورسز کو آسانی سے کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک آڈیٹوریم ہے جس میں کہ ہم اپنے جو فنکشنز جن کا تعلق کورس کی انوگریشن اور گریجویشن سے ہوتا ہے وہ منعقد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ تعلیم و تدریس کے لیے آج کل جو ماڈرن طریقے میں سہولتیں ہیں ان کو فراہم کیا جاتا ہے. مثلاً آڈیو ویژول ایڈز جس کے لیے کہ اوور ہیڈ پروجیکٹرز، VCRs، ٹیلی ویژنز قسم کی دوسری چیزیں بہت ضروری سمجھی جاتی ہیں. ان کے لیے ہم نے خاص پروویژن کی ہے اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں اس یہ چیزیں اتنی ہیں کہ ہم ان کا تسلی بخش استعمال کر سکیں. ہمارے ہاں یہ ایڈوانسڈ کورسز کے علاوہ اس وقت تقریباً 20 کے قریب ایسے کورسز ہیں جن کا تعلق جوڈیشل آفیسرز کی ٹریننگ سے ہے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں اور ہائی کورٹ اور پنجاب گورنمنٹ کا کہ ان کے سے یہ ممکن ہے کہ ہم پنجاب کے جوڈیشل آفیسرز کی ٹریننگ کر سکیں. اس سے پہلے جوڈیشل آفیسرز کو کبھی بھی ٹریننگ کا موقع نہیں دیا گیا تھا. امید ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کو پوری طرح اس ٹریننگ سے وہ پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں.